یہ کل کے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ ابو مسلم خراسانی جو کہ ابو جعفر منصور کے لیے ایک پرابلم بنا ہوا تھا، اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ واقعات ہوئے ہیں کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ خروج سندھ باد ہے، خروج سندھ باد، جی بڑھیا سے۔ یعنی خروج سندباد کا معنی کیا ہوا ہے کہ سندباد کی طرف خروج یا اس سے خروج؟ سندھ باد ایک شخص کا نام ہے۔ اچھا، سب شخص کا نام ہے۔ اچھا، میں سمجھی کوئی اس میں ایریا کا نام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خروج سندباد۔ ابو مسلم کے قتل سے فارغ ہو کر بظاہر مسلمان منصور کو اطمینان حاصل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی منصور کے لیے مشکلات کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ابو مسلم کے ہمراہیوں میں سے ایک مجوسی فیروز نامی، جو سندھ باد کے نام سے مشہور تھا، وہ مسلم ہو کر ابو مسلم کی فوج میں شامل تھا۔ ابو مسلم کے قتل کے بعد اس نے ابو مسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرنے کے لیے خروج کیا، صحیح، اور کوہستان کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اچھا، سندھ باد نے نیشا پور اور رئی میں قبضہ کر کے اس کے تمام مال و اسباب کو، جو ابو مسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہوئے رئی اور نیشا پور میں چھوڑ گیا تھا، قبضہ کیا۔ اچھا، یعنی یہ ابو مسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نا؟ جی جی، ٹھیک ہے۔ سندھ باد کے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹا اور ان کو گرفتار کر کے باندی غلام بنایا اور مرتد ہو کر اعلان کیا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے جاتا ہوں۔ نو مسلم ایرانیوں کے لیے اس قدر تحریک کافی تھی۔ ان میں جو لوگ مذہب اسلام سے واقف نہ ہوئے تھے، وہ یہ دیکھ کر ہماری ہی قوم و ملک کا ایک شخص سلطنت اسلامیہ کے خلاف اٹھا ہے، اس کے شریک ہو گئے۔ منصور نے جب اس فتنے کا حال سنا تو سندھ باد کی سرکوبی کے لیے جمہور بن مرار اجلی کو مامور کیا۔ ہمدان اور رئی کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جمہور نے سندھ باد کو شکست دی۔ قریباً 7,000 آدمی سندھ باد کے ہمراہیوں میں سے مارے گئے۔ سندھ باد نے فرار ہو کر تبرستان میں پناہ لی۔ وہاں عامل تبرستان کے ایک خادم نے سندھ باد کو قتل کر ڈالا۔ منصور نے یہ خبر سن کر عامل تبرستان کو لکھا کہ سندھ باد کا مال و اسباب ہمارے پاس بھیج دو۔ اس نے مال و اسباب سے انکار کیا۔ منصور نے عامل تبرستان کی گو شمالی کے لیے فوج بھیجی۔ گو شمالی کسے کہتے ہیں؟ اس کو درست کرنے کے لیے۔ اچھا، درست کرنے کے لیے۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ہوگا۔ گوشمالی کے لیے فوج بھیجی۔ عامل تبرستان دلیم لکھا ہے نہیں، دلیم کی طرف بھاگا، یا دلیم ہے؟ یہ لفظ صحیح کیا بات ہے؟ یہ دیلم ہے، دیلم۔ دیلم، اوکے، یہ ایران کا دیلم، ایک آج کل ایران کا ایک ڈسٹرکٹ ہے دیلم۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عامل تبرستان دیلم کی طرف بھاگا۔ ادھر جمہور نے جب سندھ باد کو شکست دی تھی تو اس کے مال و اسباب اور قریباً اس کے تمام خزانے پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ابو مسلم کا خزانہ اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس خزانے اور مال و اسباب کو جمہور نے منصور کے پاس بھیجا اور رئی میں جا کر قلعہ بندی کر کے منصور کی خلافت اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ منصور نے جب جمہور کے مقابلے پر محمد بن اشعث کو فوج دے کر روانہ کیا، جمہور یہ سن کر رئی سے اصفہان کی طرف چلا گیا۔ جمہور اصفہان پر اور محمد بن اشعث رئی پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد محمد نے اصفہان پر چڑھائی کی۔ جمہور نے مقابلہ کیا۔ سخت لڑائی کے بعد جمہور شکست کھا کر آذربائیجان کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جمہور کے ہمراہیوں میں سے کسی نے اس کو قتل کر کے اس کا سر منصور کے پاس بھیج دیا۔ یہ سن 138 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 139 ہجری میں منصور نے اپنے چچا سلیمان کو حکومت بصرہ سے معزول کر کے اپنے پاس بلایا اور لکھا کہ عبداللہ بن علی کو، جو ابو مسلم سے شکست کھا کر بصرہ میں اپنے بھائی سلیمان کے پاس چلا آیا تھا، امان دے کر اپنے ہمراہ میرے پاس لیتے آؤ۔ جب عبداللہ بن علی کو سلیمان نے دربار میں حاضر کیا تو منصور نے اس کو قید کر دیا، بعد میں قتل کرا دیا تھا۔ فرقہ راوندیہ کو شیعوں کے فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ایران و خراسان کے جاہل لوگوں کا ایک گروہ تھا جو علاقہ راوند میں رہتا اور ان لوگوں میں سے نکلا تھا جن کو ابو مسلم خراسانی اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ ابو مسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس کو مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا۔
بلکہ جس طرح ممکن ہوتا تھا ان کو سیاسی اغراض کے لیے آمادہ و مستعد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ گروہ جس کو راوندیہ کہا جاتا ہے تناسخ اور حلول کا قائل تھا۔ تناسخ اور حلول اس کے مطلب کیا ہوا سر؟ یہ ایک عقیدہ ہے تناسخ اور حلول کا، کہ انسان اچھا جو ہے مرتا نہیں ہے، مر کے بلکہ کسی دوسری چیز میں نکل آتا ہے۔ اچھا، بلکہ دوسری چیز میں نکل آتا ہے۔ مطلب کسی اور روپ میں دوبارہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے، جیسے وہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے دوسرا جنم تیسرا جنم، آپ نے اگر سنا ہو۔ اچھا اچھا، جی جی جی۔ یہ بھی ایسے ہے کہ انسان مرتا ہے، مر کے کسی اور روپ میں اس کی روح آ جاتی ہے، اچھا، کسی اور روپ میں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ کسی اور انسان میں، وہ کسی اور انسان کی شکل میں دوبارہ آ جاتا ہے، اسے حلول کا کہتے صحیح۔ پھر اس کا نام جو ان کی اس پورے عقیدے کا نام تناسخ اور حلول ہے، ہیں، یہ right؟ حلول۔ اس عقیدے کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ گروہ جس کو راوندیہ کہا جاتا ہے تناسخ اور حلول کا قائل تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منصور میں حلول کیا ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ لوگ مخلفہ منصور کو اللہ سمجھ کر نعوذ باللہ اس کی زیارت کرتے تھے اور منصور کے درشن کرنے کو عبادت جانتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آدم کی روح نے عثمان بن نہیک میں اور جبرائیل نے حشیم بن معاویہ میں حلول کیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ لوگ استغفر اللہ، یہ لوگ دارالخلافہ میں آ کر اپنے اعمال و عقائد ناشدنی کا اعلان کرنے لگے۔ ناشدنی یعنی کہ جو ناشدنی ان کسے کے کہتے ہیں؟ یہ جو بیوقوفانہ عقائد ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ حلول کا جو بالکل ایک بیسک سا کنسیپٹ ہے حلول کا، بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی روح دوسرے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے، یہ بیسک حلول کا عقیدہ ہے۔ صحیح، مطلب ٹھیک ہے، ایک اپنے انسان اعمال کی و روح، عقائد، جی جی۔ ہاں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ دارالخلافہ میں آ کر اپنے اعمال و عقائد ناشدنی کا اعلان کرنے لگے تو منصور نے ان میں سے 200 آدمیوں کو پکڑ کر قید کر دیا تھا۔ ان کی 500-600 کی تعداد اور موجود تھی۔ ان کو اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی اس گرفتاری سے اشتعال پیدا ہوا اور قید خانے پر حملہ کر کے اپنے بھائیوں کو قید سے چھڑا لیا اور پھر منصور کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ منصور کو اللہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور پھر اس اللہ کی مرضی کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ اس موقع پر یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ یزید بن حبیرہ کے ساتھیوں میں معن بن زائدہ بھی تھا، اور جب ابن حبیرہ کی لڑائیاں عباسیوں سے ہوئیں تو معن بن زائدہ ابن حبیرہ نامور قہرداروں میں سے ایک تھا۔ معن بن زائدہ ابن حبیرہ کے بعد دارالخلافہ ہاشمیہ میں آ کر روپوش ہوا، اور منصور اس کی تلاش و جستجو میں تھا کہ معن بن زائدہ کو گرفتار کرا کر قتل کرے۔ ان بد مذہب رواندیوں نے جب منصور کے محل کا محاصرہ کیا تو منصور پیادہ پا اپنے محل سے نکل آیا اور بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے لگا۔ منصور کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ اس وقت دارالخلافہ میں کوئی جمعیت و طاقت ایسی موجود نہ تھی کہ ان بلوائیوں کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی۔ منصور کے لیے یہ وقت نہایت ہی نازک تھا اور قریب تھا کہ دارالخلافہ اس کے ساتھ ہی خلافت اور اپنی جان منصور کے ہاتھ سے جائے اور راوندیوں کا قبضہ ہو جائے۔ اس خطرناک حالت سے فائدہ اٹھانے میں معن بن زائدہ نے کوتاہی نہیں کی۔ وہ فوراً منصور کے پاس پہنچ گیا اور جاتے ہوئے بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اور لوگ بھی آ کر منصور کے گرد جمع ہونے لگے، لیکن معن بن زائدہ کے حملے بہت ہی زیادہ اور کارگر ثابت ہو رہے تھے، اور منصور اپنی آنکھ سے اس اجنبی شخص کی حیرت انگیز بہادری دیکھ رہا تھا۔ آخر معن بن زائدہ نے اس لڑائی میں سپہ سالاری کے فرائض خود بخود ادا کرنے شروع کر دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سخت شدید زور آور آزمائی اور مارکا رائی کے بعد ان بلوائیوں کو شکست ہوئی۔ شہر کے آدمی بھی سب کھڑے ہوئے تمام بلوائیوں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ اس ہنگامے کے فروغ ہونے کے بعد منصور نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی پامردگی اور بہادری کے ذریعے اس فتنے کو فروغ کرنے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ یہ معن بن زائدہ ہے۔ منصور نے اس کو امان دیا اور اس کے سابقہ جرموں کو معاف کر کے اس کی عزت و مرتبے کو بڑھایا۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم زاہلی بلخ کا عامل
اور آج کل خراسان کا گورنر تھا۔ اسی عرصے میں یعنی سن 140 ہجری میں اس کے لشکر میں بغاوت پھوٹی اور اہل لشکر نے اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابو داؤد مکان کی چھت پر ان باغیوں کے دیکھنے کے لیے چڑھا، اتفاق سے پاؤں پھسل کر گر پڑا اور اسی دن مر گیا۔ اس کے بعد اس کے سپہ سالار حسام نے اس بغاوت کو فروغ کیا اور خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر منصور کو اطلاع دی۔ منصور نے عبد الجبار بن عبد الرحمن گورنر خراسان بنا کر بھیجا۔ عبد الجبار کی بغاوت اور قتل۔ سر اس کو کچھ کرنا ہے، اپنے پیچھے سے کچھ اس کو سمرائز کرنا ہے یا آگے چلیں گے ایزی یا ہے، اینڈ میں کریں کوئی گے؟ ضرورت تو نہیں ہے، اچھا میرے خیال اچھا، کوئی ضرورت ہے؟ ہاں نہیں سر، بس وہ سمپل، بس وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرنٹ سیکوینس بتایا جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایک سال کیا ہوا، 39 میں کیا ہوا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عبد الجبار کی بغاوت اور قتل۔ عبد الجبار نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ابو داؤد کے عاملوں کو معزول اور بے عزت اور قتل کرنا شروع کیا اور بڑے بڑے سرداروں کو ذرا ذرا سے اس سے شعبے میں قتل کر کے تمام ملک میں ہلچل مچا دی۔ یہ خبر منصور کے پاس پہنچی کہ عبد الجبار سر منصور کی تو یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے، نہیں نہیں، منصور کی ڈیتھ کیا ہوئی ہے؟ یہ کس کی ہوئی ہے ڈیتھ پہ؟ یہ جو یہ پاؤں سے گرا اور اسی دن مر گیا، ہاں، وہ یہ ابو خراسان داؤد۔ کا گورنر، وہ خراسان کا گورنر ہے ابو داؤد اس کی۔ اچھا ابو ہاں، داؤد، مجھے اوکے لگتا ہے اوکے۔ جیسا آپ ریڈنگ کر رہی ہیں بس۔ نہیں نہیں سر، سمجھ ہوتی اسی بار بار پوچھ رہی ہوتی ہوں تاکہ دماغ میں آ جائے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ اتنے نام بھی ہیں تو وہ اتنے زیادہ نا ذہن میں نہیں رہ پاتے۔ ٹھیک ہے میں آگے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، عاملوں کو معزول و بے عزت اور قتل کرنا شروع کیا اور بڑے بڑے سرداروں کو ذرا ذرا سے شعبے میں قتل کر کے تمام ملک میں ہلچل مچا دی۔ یہ خبر منصور کے پاس پہنچی کہ عبد الجبار عباسیوں کے خیر خواہوں کو قتل کر ڈالتا ہے۔ منصور کو تامل تھا کہ عبد الجبار کو خراسان سے کس طرح بآسانی جدا کرے، کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اعلانیہ باغی نہ ہو جائے۔ آخر منصور نے عبد الجبار کو لکھا کہ لشکر خراسان کا ایک بڑا حصہ جہاد روم پر روانہ کر دو۔ مدعا یہ تھا کہ جب لشکر خراسان کا بڑا حصہ خراسان سے جدا ہو جائے گا تو پھر عبد الجبار کا معزول کرنا اور کسی دوسرے گورنر کا وہاں بھیج دینا آسان ہوگا۔ عبد الجبار نے جواباً لکھا کہ ترکوں نے فوج کشی شروع کر دی ہے، اگر آپ لشکر خراسان کو دوسری طرف منتقل کر دیں گے تو مجھ کو خراسان سے نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ جواب دے کر منصور نے عبد الجبار کو لکھا کہ مجھ کو خراسان کا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے اور اس کو محفوظ رکھنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر ترکوں نے فوج کشی شروع کر دی ہے تو میں خراسان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر عظیم روانہ کرتا ہوں، تم کوئی فکر نہ کرو۔ اس تحریر کو پڑھ کر فوراً عبد الجبار نے منصور کو لکھا کہ خراسان کے ملک کی آمدنی اس قدر بار عظیم کی متحمل نہ ہو سکے گی، آپ کوئی بڑا لشکر نہ بھیجیے۔ یہ جواب سن کر منصور کو یقین ہو گیا کہ عبد الجبار بغاوت پر آمادہ ہے، چنانچہ اس نے فوراً بلا توقف اپنے بیٹے مہندی کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا۔ مہندی نے رئی میں پہنچ کر قیام کیا اور خازم بن خزیمہ کو عبد الجبار سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں میں لڑائی اور سخت مارکارائی ہوئی۔ آخر عبد الجبار شکست کھا کر بھاگا اور معشر بن مزاحم نے اس کو گرفتار کر کے خازم بن خزیمہ کی خدمت میں پیش کیا۔ خازم بن خزیمہ نے اس کو بالوں کا ایک جبہ پہنا کر دم کی طرف منہ کر کے اونٹ پر سوار کیا اور تشہیر کرا کر اس کے گرفتار شدہ ہمراہیوں کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ منصور نے ان لوگوں کو قید کر دیا اور سن 142 ہجری میں عبد الجبار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ عبد الجبار پر فتح پانے کے بعد مہندی نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور سن 149 ہجری تک وہ خراسان کا گورنر رہا۔ عینیہ بن موسیٰ بن کعب۔ موسیٰ بن کعب سندھ کا ہاں عامل یہ تھا، جو اس کے بعد ہاں یہ جو لفظ ہے یہ ہے اویینہ، اویینہ۔ ٹھیک ہے یہ جو آگے سندھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، ایسے لکھا ہوا ہے یا سندھ لکھا ہوا ہے؟ جی پراپر سندھ لکھا ہوا ہے، دو چشمی ہے والی کے ساتھ۔ ہاں جی سے ایسے لکھا ہوا ہے بالکل، وہ والا سندھ نہیں لکھا ہوا جو سین نون دال والا نہیں ہے۔ ہاں وہی لکھنا چاہیے تھا، لیکن ساری کتاب میں مسٹیک۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ موسیٰ بن کعب سندھ کا عامل تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا
آیونیا کیا ہے یہ؟ صحیح پڑھنے کو میرے اتنی مشکل مشکل لفظ. اوینا. سر اتنی ریڈنگ تو اردو والی جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں کی ہوگی. اچھا اوینا. اس کے بعد اس کا بیٹا اوینا عامل سندھ مقرر کیا گیا تھا. اس نے سندھ میں منصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. منصور کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ دارالخلافہ سے بصرہ میں آیا اور بصرہ سے عمر بن حفص بن ابی صفوہ اتکی کو سندھ و دہند کی سندھ گورنری عطا کر کے جنگ اونیہ کیا ہے پتہ یہ سر یہ تو بہت مشکل یہ ورڈ اسے تو یہ اوینا. جو لفظ ہے نیچے ہے نا، جی جی کیا نام اس کون کا، ہے؟ سندھ و ہند. جی جی یہ اصل میں لکھنے میں اس کو یہ والی ہاں نہیں آنی چاہیے، سندھ و ہند. اچھا ٹھیک ہے. ہم بار بار جو ہے وہ کر چکے ہیں ڈسکس کہ سندھ جو ہے یہاں کراچی سے لے کر دلی تک ہے، اور پھر دلی سے آگے جو ہے یہ لفظ ہے او یہی نا، او یہی نا. سر اسپیلنگ لکھ رہی ہوں میں اس کے. ہاں، یہی نا ٹھیک ہو گیا. جنگ اویہ پر معمور کیا. عمر بن حفص نے سندھ پہنچ کر اویہ کے ساتھ جنگ شروع کی اور بالآخر سندھ پر قبضہ حاصل کر لیا. یہ واقعہ سن 142 ہجری کا ہے. اسی عرصے میں والی طبرستان نے بغاوت اختیار کی. طبرستان کی طرف خازم بن خزیمہ اور روح بن حاتم بھیجے گئے، جنہوں نے طبرستان پر قبضہ حاصل کیا، اور عامل طبرستان جو کہ ایک ایرانی نسل نو مسلم تھا خودکشی کر کے مر گیا. قلبیوں کی قید و مطلب گرفتاری. ابھی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ جب امت کا جو ایریا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس زمانے میں گورنر سسٹم ہوتا تھا، جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، وہ ہر بڑے صوبے کا ایک گورنر بناتا تھا. وہ گورنر کبھی کبھی بغاوت کر دیتا تھا کہ میں اپنی تک سے حکومت بناؤں گا، میں جو مسلمانوں کے خلیفے کے انڈر رہ کے کام نہیں کروں گا. تو وہ بغاوت ہوتی تھی تو اس کے لیے فوج بھیجتے تھے، وہ لڑتے تھے. کبھی خلیفے کی فوج جیت جاتی تھی، کبھی گورنر کی فوج جیت جاتی تھی. وہی تو جو انسیڈنٹ میں وہی بتائے جا رہے ہیں کہ کس سال میں کس صوبے میں بغاوت ہوئی، پھر کیا. جی، علویوں کی کیا دو گرفتاری. علویوں کی قید اور گرفتاری. اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ میں بنو امیہ کی حکومت کے آخری ایام میں ایک مجلس منعقد ہوئی تھی. اس میں خلیفہ کے تعین اور انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا تھا. تو منصور جو اس مجلس میں موجود تھا، محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. سب نے اس رائے سے اتفاق کر کے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس بیعت میں منصور بھی شریک تھا، یعنی منصور محمد بن عبداللہ حسنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر چکا تھا. صفا نے اپنے عہد خلافت میں علویوں کو خاموش رکھا اور انعام و اکرام اور بدلے مال سے ان کو خوش رکھ کر مخالفت اور خروج پر آمادہ نہ ہونے دیا. منصور جب خلیفہ ہوا تو اس نے صفا کے زمانے کی سخاوت کو باقی نہ رکھا، اور سب سے زیادہ محمد بن عبداللہ کے باپ عبداللہ بن حسن کا ذکر بھی اوپر گزر چکا ہے کہ وہ صفا کے پاس آئے اور صفا نے ان کو بہت سا مال و زر دے کر خوش و خرم واپس کیا تھا. جب منصور خلیفہ ہوا تو عبداللہ بن حسن نے اپنے بیٹے محمد اور ابراہیم کو اس خیال سے روپوش کر دیا کہ کہیں منصور ان کو قتل نہ کرا دے. ان محمد بن عبداللہ کو، جن کے ہاتھ پر منصور نے بیعت کی تھی، محمد مہندی کے نام سے پکارا جاتا ہے. اچھا، لہٰذا آئندہ ان کا نام محمد مہندی ہی لکھا جائے گا. سن 137 ایک منٹ، یہ جو محمد بن عبداللہ یہ کون ہے؟ پہلے دیکھنا پڑے گا. اب یہ محمد بن عبداللہ نہیں، وہ تو محمد بن علی ہے. کیا نام ہے؟ محمد بن علی اب ہے یا محمد بن عبداللہ ہے؟ یہ ہے محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ کو جو ہے محمد مہندی کہا جائے گا. نے کہا کہ محمد بن عبداللہ.
ہاں اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پر تھوڑا سا تو سمجھ لیجیے کہ بنو امیہ کی خلافت ختم ہو رہی تھی، تو تین گروہ جو ہے نا وہ مل کر آپس میں بنو امیہ کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایک علوی تھے جو کہ حضرت علی کے خاندان سے تھے، ایک بنو عباس تھے جو کہ حضرت عباس کے خاندان سے تھے، اور ایک بنو ہاشم تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگ تھے، تو تینوں آپس میں جو ہے نا وہ مل کر کام کر رہے تھے، کیونکہ تینوں کا مقصد کیا تھا، وہ سیم تھا۔ لیکن جب وہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ان تینوں گروہوں میں سے ایک گروہ عباسیوں کو حکومت مل گئی، تو باقی جو دو گروہ ہیں نا ان کو بھی تو چپ کرانا تھا، تو عباسیوں نے ان کو پیسے دے دے کر خاموش کرنا شروع کیا۔ تو جو عبداللہ صفا تھا وہ تو بہت سخاوت کرتا تھا، اس نے چپ کروایا، لیکن جب منصور بنا تو اس نے وہ سخاوت باقی نہیں رکھی، اور اس کے بارے میں مشہور بھی ہوگا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، دھوکے سے بلا کر ہر ایک کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو علوی خاندان جو تھا اس میں سے محمد بن عبداللہ، اس کو مہدی کے نام سے پکارا جائے گا اب کتاب کے اندر، اس کو چھپا دیا۔ اور یہ عبداللہ بن مہدی ہی وہ شخص تھا جو کہ جس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہی خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا بنو میاں کے بعد۔ لیکن وہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ اس کو خلیفہ نہیں بنایا، عبداللہ صفا بن گیا، عبداللہ صفا کے بعد وہ بن گیا جعفر منصور بن گیا، تو یہ جو باقی لوگ تھے سارے کے سارے مہدی فاطمی اور علوی سارے کے سارے چھپ گئے، یہ منصور ہمیں قتل نہ کر دے۔ چلے جی آگے۔ لہٰذا آئندہ صحیح۔ ان کا نام محمد مہدی ہی لکھا جائے گا۔ تو اب محمد مہدی کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے جو کہ علوی خاندان سے، حضرت علی کی فیملی سے۔ ٹھیک ہے، محمد جو البقا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے کیا کہتے ہیں بنو ہاشم کے جو تھے لوگ، یہ ایک الوی تو یہ ہوگا حضرت علی کے سے، اور بنو ہاشم میں کون تھے؟ آپ نے حضرت زبیر کا بتایا تھا، کس کا؟ اب مجھے جیسے یاد نہیں ہے کون کون لوگ ہیں، لیکن علوی تھے، فاطمی تھے، بنو ہاشم تھے، اچھا، اور الوی ہاں یہ تین فاطمی گروہ بنو تھے، ہاشم، یہ فاطمی۔ ٹھیک ٹھیک فاطمی ٹھیک تو ہے۔ حضرت حسن امام حسین جی حسن جی حسین کی جی حضرت حضرت حسین۔ علی سے، اور حضرت باقی یہ تو ایک اور منٹ۔ علوی جو ہیں علوی جو ہیں وہ ان کے والد علی ہیں، لیکن والدہ فاطمہ کے علاوہ اور ہیں، جیسے محمد بن جی حنفیہ تھے۔ جو محمد بن حنفیہ، جی محمد بن حنفیہ کی نسل سے ہے نا الوی تو؟ جی صحیح، اوکے ٹھیک ہے۔ لہٰذا آئندہ ان کا نام محمد مہدی ہی لکھا جائے گا۔ سن 136 ہجری میں جب منصور حج کرنے گیا تھا اور اس نے وہاں صفا کے مرنے کی خبر سنی تھی، تو سب سے پہلے اس نے محمد مہدی کو دریافت کیا۔ اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھے، مگر لوگوں کو شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس لیے وہ روپوش ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی ابراہیم بھی روپوش رہے۔ منصور خلیفہ ہونے کے بعد برابر محمد مہدی کا حال لوگوں سے دریافت کرتا رہتا تھا۔ اس کو کیا لکھا ہوا ہے یہ ورڈ؟ تجسس، تجسس سے پہلے کیا لکھا ہے؟ تفحص، جی، یہ تفحص کیا اور بولے؟ تجسس، تفحص کہتے ہیں تفحص، کسی، تفحص اچھا، تفحص کہتے ہیں کسی کو چیک کرنا، چیکنگ کرنا۔ چیک کرنا، اچھا چیک کرنا، ٹھیک ہے چیک کرنا، ٹھیک ہے۔ اس تفحص اور تجسس میں اس نے اس قدر مبالغہ کیا کہ ہر شخص کو یہ حال معلوم ہو گیا کہ منصور کو محمد مہدی کی بڑی تلاش ہے۔ عبداللہ بن حسن مصنع کو جب منصور کی طرف سے مجبور کیا گیا کہ اپنے بیٹے کو حاضر کرو، تو انہوں نے منصور کے چچا سلیمان بن علی سے مشورہ کیا۔ سلیمان نے کہا کہ اگر منصور درگزر کرنے کا عادی ہوتا تو اپنے چچا سے درگزر کرتا، یعنی عبداللہ بن علی پر سختی و تشدد روا نہ رکھتا۔ اچھا صحیح۔ عبداللہ بن حسن سن کر اپنے بیٹوں کے روپوش رکھنے میں اور بھی زیادہ مبالغہ کرنے لگے۔ آخر منصور نے حجاز کے چپے چپے میں اپنے جاسوس پھیلا دیے اور جعلی خطوط لکھوا کر عبداللہ بن حسن کے پاس بھجوائے کہ کسی طرح محمد مہدی کا پتہ چل جائے۔ محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم دونوں حجاز میں چھپتے پھرے۔ پھر منصور صرف انہی کے تجسس و تلاش میں خود حج کے بہانے مکہ میں پہنچا۔ یہ دونوں بھائی حجاز سے بصرہ میں آ کر بنو راہب اور بنو
مرہ میں مقیم ہوئے۔ منصور کو اس کا پتہ لگا تو وہ سیدھا بصرہ میں آیا، لیکن اس کے آنے سے بیشتر محمد مہدی اور ابراہیم بصرہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بصرہ سے یہ دونوں عدن چلے گئے۔ منصور عدن بصرہ جو سے ہے، دارالخلافہ جی عدن یمن میں ہے، عدن یمن میں ہے۔ جی جی صحیح۔ منصور بصرہ سے دارالخلافہ کو روانہ ہو گیا۔ جب عدن میں بھی ان دونوں بھائیوں کو اطمینان نہ ہوا تو سندھ چلے گئے۔ چند روز سندھ میں رہ کر کوفہ میں آ کر روپوش رہے، پھر کوفہ سے مدینہ منورہ چلے آئے۔ سن 140 ہجری میں منصور پھر حج کو آیا۔ یہ دونوں بھائی بھی حج کے لیے مکہ آئے۔ ابراہیم نے قصد کیا اور منصور کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، مگر ان کے بھائی محمد مہدی نے منع کر دیا۔ منصور کو اس مرتبہ بھی ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس نے ان کے باپ عبداللہ بن حسن مثنیٰ کو بلا کر دونوں بیٹوں کے حاضر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب انہوں نے لا علمی بیان کی تو منصور نے ان کو قید کرنا چاہا، مگر زیاد عامل مدینہ نے ان کی ضمانت کی، تب وہ چھوٹے۔ چونکہ زیاد عامل مدینہ نے عبداللہ بن حسن کی ضمانت کی تھی، اس لیے منصور اس سے بھی بدگمان ہو گیا اور دارالخلافہ میں واپس آ کر محمد بن خالد بن عبداللہ قری کو مدینہ کا عامل بنا کر بھیج دیا اور زیاد کو مع اس کے دوستوں کے گرفتار کر کے بلوایا اور قید کر دیا۔ محمد بن خالد نے مدینہ کا عامل ہو کر محمد مہدی کی تلاش اور جستجو میں بڑی کوشش کی اور بیت المال کا تمام روپیہ اسی کوشش میں صرف کر دیا۔ منصور نے محمد بن خالد کے اسراف اور ناکامی پر اس کو بھی معزول کیا اور رباح بن عثمان بن حیان مزنی کو مدینہ کا عامل بنایا۔ رباح نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حسن کو بہت تنگ کیا اور تمام مدینہ میں ہلچل مچا دی اور منجر ذیل الویوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ نمبر 1، عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن علی رضی اللہ عنہما محمد مہدی کے باپ۔ اچھا۔ نمبر 2، ابراہیم بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہما محمد مہدی کے چچا۔ نمبر 3، جعفر بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہما محمد مہدی کے چچا۔ اچھا، دوسرے چچا یہ۔ سلیمان بن داؤد بن حسن ہاں، مثنیٰ اب بن یہاں علی پر رضی اللہ عنہ جی دیکھیں تھوڑا سا ڈیٹیل واضح ہو گئی۔ تو جی حضرت علی کے بیٹے تھے حسن، اور حسن کے بیٹے تھے مثنیٰ حسن مثنیٰ اور پھر ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ان کو تلاش کس کی ہے؟ بیسیکلی تلاش ان کو مہدی کی، محمد مہدی، ٹھیک ہے۔ اچھا بیسیکلی منصور کو تلاش ہے محمد مہدی کی، اور محمد مہدی کا جو صحیح نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ عبداللہ، محمد بن عبداللہ جی کیا؟ تو وہ خود تو غائب ہیں، روپوش ہیں، لیکن تو پھر عباسیوں نے مہدی کے باپ عبداللہ کو، اس کے چچا ابراہیم کو، اس کے دوسرے چچا جعفر کو، اور سلیمان بن داؤد اس کے کزن کو، مہدی کے کزن کو، اور عبداللہ بن داؤد دوسرے کزن کو، اور پھر ایک تیسرے کزن کو، پھر ایک چوتھے کزن کو، پھر ایک پانچویں کزن کو، اور پھر ایک اور چچا کو۔ ان سب کو جو ہے نا کیا کر دیا؟ قید کیا۔ یعنی مہدی کے جتنے بھی رشتے دار تھے وہاں پر، کزن اور چچا، سب کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا؟ قید کر دیا، سب کے لسٹ بنی ہے۔ چلیں آگے بڑھیں، ان لوگوں کو گرفتار کر کے اچھا ٹھیک ہے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے منصور کو اطلاع دی گئی تو اس نے لکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان کو بھی گرفتار کر لو، کیونکہ عبداللہ بن حسن بن علی کی ماں ایک ہے۔ اچھا یہ کیا ہے سر؟ یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن حسن اور بن علی، یعنی عبداللہ کے بیٹے ہو گئے باپ عبداللہ حسن کے اور والد حسن، اور حسن کے والد پھر حسن، پھر ان کے باپ علی۔ صحیح، ہاں، پھر اس کے بعد علی، یہ ٹھیک ہے۔ اوپر جو شخص ہے نا محمد بن عبداللہ، جو پہلے شخص لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے منصور کو اطلاع دی گئی تو اس نے لکھا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بعد بن لگا ہوا آپ کے کتاب میں؟ جی محمد کیا بن لکھا عبد ہوا جی آپ محمد بن عبد، اسے لکھا ہے محمد بن عبداللہ، محمد آگے؟ بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان۔ ہاں صحیح،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر، اور عمر کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے احمد، ان کو بھی گرفتار کر، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے پیچھے سے، تیسری چوتھی نسل میں جا کے۔ اچھا، تو حضرت علی محمد کے بھی جو بن، اچھا فیملیز محمد، والے ان کو بھی قید کر لیا، عثمان کی بھی ایک پڑپوتے کو بھی قید کر لیا۔ اچھا حضرت پڑپوتا ہی بنے گا، عثمان کے بلکہ پڑپوتے کا بھی وہ کیا بنتا ہے، عثمان کے بیٹے عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ، پوتے، ہاں پڑپوتے، پڑپوتے، عثمان کے پڑپوتے جو ہے نا قید کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دونوں فاطمہ بنت حسین کے بیٹے ہیں، اچھا یہ دونوں فاطمہ بنت حسین کے بیٹے ہیں، ہاں اچھا یہ دونوں جو ہیں، حسین، ٹھیک ہے، ہاں حسین کی بیٹی فاطمہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ربا نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور محمد بن عبداللہ بن عمر کو قید کر لیا۔ اچھا یہ حضرت فاطمہ کی بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں جو ہیں، یہ عبداللہ بھی اور یہ کہ وہ حضرت محمد فاطمہ بن نہیں عبداللہ ہے، بھی سے، اچھا یہ دوسری، یہ تو مطلب یہ دوسری، سر یہ کون سی ہے نہیں، فاطمہ؟ فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھا بیٹی۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اوکے اوکے اوکے، ہاں یہ نام بہت ریپیٹ ہوتے ہیں نا اس پہ، تو تاریخ کو تو سر یاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہاں تو حضرت صحیح، حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، پھر ان کی بیٹی کا بھی نام آگے فاطمہ ان کی بیٹی کا نام، تھا۔ ہاں اچھا صحیح، ٹھیک ہو گیا، میں لکھ بھی لیتی ہوں سر، یاد نہیں رہتی چیزیں۔ اچھا یہ دونوں فاطمہ بنت حسین کے بیٹے ہیں، چنانچہ رباح نے اس حکم کی بھی تعمیر کی اور محمد بن عبداللہ بن عمر کو قید کر لیا۔ انہی ایام میں گورنر مصر نے علی بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی محمد بن علی کے بیٹے کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیجا۔ منصور نے ان کو قید کر دیا، یہ اپنے باپ کی طرف سے مصر میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اچھا جی، اور یہاں آگے تک پڑھیں۔ کافی اچھا۔ اب ہوا کیا، آگے ایک نیا ٹاپک ہے تو کل پڑھیں گے۔ اصل میں منصور کو تلاش ہے کس کی؟ محمد مہدی کی۔ اور اس کی تلاش کیوں ہے؟ کہ وہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کہ وہ ایک وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں نومینیٹڈ بندہ تھا، کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بنو امیہ کی جب حکومت ختم ہونے والی تھی تو اول محمد مہدی کو ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہی خلیفہ بنے گا، لیکن تھوڑا سا ٹوسٹ آ گیا تو اس کو نہیں بنایا۔ تو اب جعفر منصور جو ہے اس کو پکڑ کر قتل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے پرابلم نہ بنے، لیکن وہ مہدی چھپتے پھر رہے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری فیملی کو، ان کے چچا کو، کزن کو، بیٹوں کو، سب کو جو ہے نا منصور نے قید کیا ہوا ہے۔ آگے اب دیکھیں کیا ہے یہ ہوتا تو ہے ہمارے آگے کچھ بارے پاکستان کے حالات بھی لگ رہے ہیں، اس سیاست سے تو متاثر نہیں ہوئے میں، میں۔ ہمارے پاکستان ہمارا میں بھی ایسے حالات ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو حالات آپ سن رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ظالم بادشاہ تھا جعفر منصور، پھر بھی ہمارے وقت کے جو سیاستدان ہیں ان سے کئی سو درجہ اچھا ہے۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ ہاں، کہ وہ نمازی بھی تھے، وہ لوگ دیندار، پھر بھی دیندار تھے، غیرت مند تھے، سب کچھ تھے، لیکن صرف ان کی ایک ہسٹری میں چل رہا ہے نا، تو انقلاب آ رہے ہیں اس کو ذکر کرنا ہے۔ جی 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 جی، اور مجھے کافی سارے حالات ہمارے پاکستان سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہی کافی یہی وہ سارے۔ یہی وہ اب دیکھیں یہ جو ابھی ایک طرف تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کو بلا کر قتل کر دیا، بغاوت کر دی، وہ کر دیا، اس کے پیرلل میں امام بخاری بھی چل رہا ہے، امام مسلم بھی چل رہا ہے، امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، مطلب وہ سارا علمی ہوں کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ہوں، لیکن اس کو بالکل ہائی صحیح لائٹ نہیں بات کیا گیا۔ ہاں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہر طرف تلواریں ہی چل رہی ہے، جی 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 بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ہیں۔ چلیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ چلو